السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں اور تمناؤں کو پوری کرے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، اللہ ان سے آپ کو نجات دلائے۔ آج کی جو ٹاپک ہے آپ نے تھم نیل پر تو بالکل دیکھ ہی لیا ہوگا کہ سب سے قیمتی چیز وقت۔ یہ آپ بالکل جان رہے ہوں گے کہ وقت امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے آپ کی لائف میں، دنیا کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے سے بھی، لیکن اس کو آج ایک الگ ایگزامپل کے ساتھ دیکھیں گے۔ آج اتفاق یہ ہوا کہ مجھے قبرستان جانا پڑا، تو جب میں قبرستان گیا تو کچھ خیالات، کچھ سوچ آئے میرے ذہن میں، تو مجھے لگا کہ آپ کو ان خیالات کو مجھے شیئر کرنا چاہیے، آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم بالکل جانتے ہیں وقت کی قیمت، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمت عطا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان نعمتوں میں سے ہمارے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ایموشنز، بہت کچھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیش قیمتی، پریشیس ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو وقت ہے ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ سوچیں کیسے؟ جب میں وہاں گیا تو میں نے کئی بورڈز وغیرہ بھی دیکھے جس پر مینشن کیا ہوا تھا کہ جو مردے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور ان کے ڈیتھ کی ڈیٹ کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا میں نے، موسٹ پروبیبلی جو تھے سبھی کی عمر 55 سال، 60 سال، 65، 55، 68، 68 سال، تو اسی کے آس پاس تھی۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ 55 کی کم و بیش سارے لوگوں کی جو انتقال ہے وہ 70 کے آس پاس بھی ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ کم ہوتا ہے، وہ تو آپ اپنے آس پاس دیکھ بھی رہے ہوں گے، یا یہ آپ ایکسپیرینسز جا کر پریکٹیکلی کر سکتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر، ٹھیک۔ بہت سارے ایسے بھی قبر تھے جن کی عمر جب آپ نکالیں گے تو 24 سال بھی ہوں گے، کیونکہ میں نے بھی دیکھا 24 سال، 22 سال، 25 سال کی بھی عمر بھی تھی۔ تو یہ تو بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ اب عمر پہلے جیسی نہیں رہی، کم عمر میں ہی نیچرل موت بھی اگر ہوتی ہے کسی کی تو زیادہ عمر ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس کے علاوہ عمر کی بھی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، یہ ویری کر سکتا ہے، کوئی فکس نہیں ہے کہ اگر 70 سال ایوریج عمر ہے تو ہم ایوریج عمر کو اپنے پائیں گے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں آج ہوں، ابھی ہوں، کل ہو سکتا ہے میں نہ رہوں۔ آپ آج ہیں، کل ہیں، پتہ نہیں پرسوں کے کیا معاملات، نعوذ باللہ، ایسا ہو کہ کوئی بھی چیز کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی سی کانشیسنس، تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ایبلٹی، اگر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ان مردوں کو اگر اللہ بخش دیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ آپ پلیز ویڈیو کو پاؤز کریں یہاں پر اور کمنٹ سیکشن میں پلیز کمنٹ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، خاص کر ہمیں ریلیٹ کر کے، کہ جو بھی، یا پھر ہمیں ریلیٹ نہیں بھی کر کے تو وہ کیا سوچیں گے، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ اگر کمپیریزن بھی وہ کریں گے تو۔ میرے خیال سے آپ سبھی نے جواب بتائے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی سینس میں آپ کے جواب آ رہے ہوں، اس سے بھی الگ طرح کی باتیں نکل کر آ رہی ہوں، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے یا کمپیریٹیولی وہ اگر سوچیں، ہم لوگوں کو بھی احساس کر کے، محسوس کر کے، قبرستان میں دیکھ کر کہ کیا چیز ہے ہمارے پاس، کیا نعمت ہے ہمارے پاس جو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بالکل ہم نے حدیث میں بھی پڑھی ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور جب حساب کتاب کا وقت ہوگا اور کسی کے پاس اگر ان کی نیکی کم ہو رہی ہوگی تو وہ بالکل یہ سوچیں گے کہ اللہ ایک موقع مجھے اور دے دے، اور کاش سبھی لوگ لیکن وش کریں گے ہی جن کی نیکی کم ہو یا زیادہ ہو، کہ تاکہ وہ اپنے عمل کو اور بیٹر ڈھنگ سے کر سکے، کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے یا ایک اور موقع ملا ہوتا تو میں ایسا کرتا تھا۔ یہ تو اپنی طرف سے ہم سوچ رہے ہیں نا، اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں نا، ہم ان کی طرف سے بھی سوچیں۔ ان کی طرف سے سوچنے کا مطلب ہے میں اگر قبرستان گیا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کانشیسنس دیتے جو مردے دفن ہیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، تو ہم سے وہ رشک کریں گے،
ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. ہم سے وہ رشک کریں گے, ہم ان کو تھوڑی جیلسی ہوگی کہ ان کے پاس جو چیز ہے, جتنی قیمتی چیز ہے, جتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو ریئلائز نہیں کہ ان کے پاس کیا ہے, اور وہ ہے وقت. آنکھ ناک کان نہیں, وہ بالکل قیمتی ہے. تو جن کو کسی طرح کی اگر پرابلم بھی ہے, کسی طرح کی ڈیزیبلٹی ہے, آنکھ میں, ناک میں, ہاتھ پیر میں کسی طرح کی بھی پرابلم ہے, تو وہ بھی اس چیز کو سوچیں کہ وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی, کیونکہ یہ دنیا زیادہ دن تک رہنے والی ہے نہیں. مطلب دنیا رہے گی بھی تو آپ کی عمر تو بہت جلدی نکل جائے گی نا. کیلنڈر آپ خود دیکھیں کتنی تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. دن صبح سے شام, شام سے رات, پھر نیا دن ہوتا چلا جا رہا ہے. کیلنڈر کے پیج پلٹائے چلے جا رہے ہیں روز. کچھ ٹائم کے بعد ہر نیا سال ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی بچے تھے, جوان بوڑھے ہو گئے, ان کے اولاد ہو جاتی ہے, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ اس چیز کو غور کر رہے ہوں گے, آپ تو ایکسپیرینس کرتے ہی ہیں کہ, تو آپ سوچیں کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے, کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار مجھے اگر وقت ملا ہوتا, ان کے جیسا اگر میں ہو جاتا, میرے کو اگر ایک دن اور, ایک ہفتہ اور, ایک مہینہ اور, ایک سال اور ملا ہوتا. 1 سال, واللہ, اللہ اکبر. اب سوچئے 1 سال اگر ان کو دیا جائے گفٹ کے طور پر, جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہوگا یار. مطلب کیا سوچیں گے وہ کہ مجھے 1 سال کا وقت ملا ہے ایز اے گفٹ, تو ان کے عمل کیا ہوں گے. تو ہم سوچیں کہ خود ہم جو ہے انتقال فرما گئے, ہم وہاں ہیں, پھر ہم کیا اپنے کو یہاں بھی رکھ کر سوچیں اور وہاں بھی رکھ کر سوچیں کہ اگر میں یہاں ہوتا, قبر کے اندر میں خود ہوتا, تو میں کیا سوچ رہا ہوتا سیم اپنے بارے میں, یا پھر کوئی جو لوگ پہلے سے وہاں ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں. کئی بار لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے اور مٹی وغیرہ دینے کے لیے, تو بات یہ ہوتی ہے, ہم لوگوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ دفن وغیرہ کرنے کے بعد انسان بات تو کرتا ہے کہ یار ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور ہم بھی اب ہو سکتا ہے کب پتہ نہیں, ابھی کچھ ٹائم کے بعد یا کچھ سال کے بعد ہمارا آنا ہو, ہمیں دفن کر کے لوگ جائیں گے, ہمیں بھول جائیں گے, وقت گزر جائے گا, پھر ہم ویسے ہو جائیں گے. مطلب ہم بھی ایک دن, ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے. لیکن جو وے آف لائف ہے وہ چینج نہیں ہوتی. یہ سوچتے تو ہیں, لیکن یہ سوچنے, یہ جو فیلنگس ہے کچھ ٹائم کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے. کچھ دن بھی نہیں ہوتا ہے, شام تک یہ ختم ہو جاتا ہے. تو لیول آف ایمان تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ سب جو تھاٹ آتا ہے یہ سب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن ویڈیو بنانے کا پرپس, آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا پرپس یہی ہے کہ یہ ایک ریمائنڈر کی طرح آپ کے ساتھ ڈیلیور ہو, ریمائنڈر کی طرح آپ کے ساتھ شیئر ہو. چیزیں جو آپ بالکل جانتے ہیں, ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے ساری چیزیں. اس میں کون نہیں جانتا ہے کہ سب کو جانا ہے, سب کو مرنا ہے, لیکن رینیو ہو جائیں چیزیں. آپ اس طرح سے سوچیں. میں بس چاہ رہا تھا کہ ایک اسپیکٹ چینج کر کے آپ کو سوچوایا جائے, آپ کو کہا جائے کہ آپ سوچیں کہ آپ اس طرح اگر ہوتے ہیں, آپ وہاں پر ہوتے تو آپ کیا سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں, یا وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس کتنی پریشیس چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے, اور وہ ہے وقت. اگر ان کو مل جائے تو ان کے پاس کیا ہی, بتائیے کیا وہ عمل کیسے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, وہ عمل جو ہمارے نجات کا ذریعہ بنے. اور اللہ ہمیں, مجھے اور آپ کو, تمام ناظرین کو, تمام مسلمان کو ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے کامیاب بنائے. سننے کے لیے, ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر.